انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار احسانات اس نے ہم پہ کیے ہیں، ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ انتہائی کم ہے۔ اسلام بڑا ہی پیارا دین ہے فطرت کے مطابق۔ آج یقین کریں کہ اگر ہم ان غیر مسلموں کے حالات پڑھیں، انٹرویو پڑھیں جو مسلمان ہوئے، تو ہمیں خود اپنے آپ کو شرم آنے لگ جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا بالکل کوئی علم نہیں۔ بہرحال اسلام ایک ایک چیز کی رہنمائی ہمارے لیے کرتا ہے۔ ان میں سے ایک اسلام کی بڑی اہم ترین خوبی وہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک خاندان جو ہے بڑے مضبوط طریقے سے اور آسان طریقے سے چلتا رہے، اور اگر کسی موڑ پر آ کر میاں اور بیوی کا اختلاف ہو جائے تو پھر اسلام بڑا پیارا طریقہ بتاتا ہے الگ ہونے کا بھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا، بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اور اب حالت یہ ہے کہ جو لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے ہیں، دینی رہنمائی کرتے ہیں، مشائخ، علماء، ان سے آپ پوچھ کر دیکھیے، ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن یہ جھگڑا آیا ہوتا ہے کہ جی میں نے اسے غصے میں آ کر طلاق 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 کہہ دیا ہے۔ دیکھیے نکاح کیا چیز ہے، اسے آسان بنانا چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میاں بیوی آپس میں زندگی کیسے گزارے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اگر کہیں میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے تو طلاق سے پہلے اسلام کیا حل بتاتا ہے، اور اگر کوئی بات نہ ہی بن رہی ہو تو پھر اس طلاق کا طریقہ کیا بتاتا ہے۔ بس مختصر سا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی اس لیے کہ آج یہ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یعنی ایک خطرناک حد تک یہ تعداد پہنچتی جا رہی ہے۔ اخباری رپورٹیں پڑھ کر دیکھ لیں، ہزاروں کی تعداد میں یہ نکاح جو ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ وہ بھی کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میاں بیوی آپس میں کیسے زندگی گزاریں انشاءاللہ عرض کر دیں گے۔ آج کے اس موضوع میں ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی کا اختلاف ہو جاتا ہے اکٹھے رہتے ہوئے، اسلام لفظ طلاق بولنے سے پہلے کیا حل بتاتا ہے، اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے اگر طلاق کی نوبت بھی آ جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے شروع میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی غور طلب بات ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کر دیں، انسانوں تمہارے اندر سے تمہاری بیویاں پیدا کر دیں۔ کس لیے نکاح کیا ہے، بیوی کا وجود کس لیے ہے، کافی ساری اور چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جب بیوی کے پاس جاؤ تو تمہیں سکون حاصل ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور پیار اور رحمت بنا دی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، فرمایا اگر غور کرو تو اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے، لیکن کس کے لیے، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں کتنے مسائل بیان ہو گئے،
تمہارے ہاں سے تمہاری بیوی بنائی، اس لیے بنائی کہ جب تم سارا دن تھک ہار کر گھر آؤ وہ بیوی تمہارے لیے سکون کا سامان ہو، اور میں نے تمہارے درمیان گہری محبت پیدا کر دی، میں نے تمہارے درمیان رحمت پیدا کر دی۔ اس میں بہت بڑی نشانی ہے، وہ لڑکی جو آج اپنا خاندان چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے، وہ شاید بعض دفعہ جانتی بھی نہیں ہوتی اگر رشتہ دار نہ ہو، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں اتفاق پیدا ہو جاتا ہے، پھر اللہ ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی اسے توڑنا چاہے تو وہ ٹوٹتی نہیں۔ کہا غور کرو، یہ محبت کس نے بنائی، یہ پیار کس نے پیدا کیا میاں بیوی کا؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ اور خاندان کی ہے، تم اور خاندان کے ہو۔ اس نے 18 20 سال 22 سال اپنے باپ سے شفقت کے ساتھ گزارے ہیں، اب بڑا بھائی ہے تو اس کو اب اس نے شفقت دی ہے، اپنے خاندان کے ساتھ گزارے ہیں، وہ چھوڑ کر آئی ہے، اب وہ اپنے باپ اپنے بھائی کی طرف نہیں دیکھتی، وہ تمہاری طرف دیکھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن کس کے لیے یہ نشانی کس کو سمجھ آئے گی؟ جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان دے رکھے ہیں نا ماشاءاللہ، بعض جو بھائی دونوں کانوں سے صحیح کام لیتے ہیں، یہ 2 کان اللہ نے بنائے تھے، دماغ اوپر رکھا تھا کہ دونوں سائڈوں سے سن کر بات اوپر لے جاؤ کیا ہو رہی ہے، لیکن ہم نے کہا نہیں، 2 کان یا اللہ تو نے دیے ہیں، ایک سننے کے لیے اور دوسرا سیدھا نکالنے کے لیے، جو سنیں گے نکالتے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبت پیدا کر دی۔ اور میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہے؟ اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں آگے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور بیویاں تمہارا لباس ہے، تم بیویوں کا لباس ہو۔ یہ لباس کیا کام کرتا ہے؟ یہ جسم کے عیب چھپا لیتا ہے۔ یہ لباس کیا کام کرتا ہے؟ انسان کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، انسان کے لیے زینت کا باعث ہے، خوبصورتی کا باعث ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہیں کہ ایک دوسرے کے عیب چھپائیں اور ایک دوسرے کے لیے زینت اور خوبصورتی کا باعث ہو۔ اور بیوی کے لیے یہی زینت ہے کہ اپنے خاوند کے پاس رہے، اور مرد کی مردانگی یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اطمینان کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ رکھے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ خیر، یہ تو ایک بات قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے، لیکن اگر میاں بیوی اکٹھے رہتے رہتے کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اور اگر معاملہ طلاق تک پہنچے تو کیسے دینا ہے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنیے غور کے ساتھ۔ الحمدللہ جو بھائی کو شروع میں چاند آ جاتے ہیں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بات اس طرح شروع کی ہے، ساری ایک ایک لفظ غور طلب ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ مرد حضرات عورتوں کے اوپر نگران ہیں، قوام، ان کے نگران ہیں، مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اور عورتوں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے مرد ہمارے ذمہ دار ہیں، وہ بھائی ہو، بیٹا ہو یا باپ ہو، جو بھی وہ ذمہ دار ہے اپنی خواتین کا۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد حضرات عورتوں کے نگران ہیں، ذمہ دار ہیں۔ آگے سنیے کیا فرمایا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں فضیلت دے دی۔ ویسے کیا خیال ہے بھائیو، اگر بیوی کو یہ پتہ ہو، چھوٹی بہن کو یہ پتہ ہو
ماں کو یہ پتہ ہو، دیگر سارے جتنے رشتے ہیں کہ ہمارا مرد اگر وہ خامد کی شکل میں ہے، بھائی کی شکل میں ہے، باپ کی شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے نیچے رکھا ہے فضیلت کے لحاظ سے، اور اسے میرے اوپر اللہ نے ایک درجہ فضیلت عطا کر دی۔ اس فضیلت کی پہلی وجہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے فضیلت دی ہے۔ اللہ نے، عورتوں کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مردوں کو اللہ نے اوپر درجہ دے رکھا ہے، مردوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپر رکھا ہے، اللہ نے ایک درجہ اونچا دیا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، مسئول بنایا ہے، اس کا انہیں اچھی طرح علم ہونا چاہیے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ قرآن کیوں فرماتا ہے کہ اللہ نے فضیلت دی؟ دوسری وجہ سنیے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد حضرات ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ واللہ میرے بھائیوں، آج ہماری بدقسمتی دیکھیں، سارا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اسلام کا نظام یہ ہے کہ عورت کا دائرہ کار گھر ہے اور مرد کا دائرہ کار باہر ہے۔ عورت کو چاہیے وہ گھر رہے، مرد کو چاہیے وہ سارا دن باہر کام کرے، جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ کما کر لائے اور اپنی بیوی کی، بیٹی کی، اپنی ماں کی ضروریات کو وہ خود پورا کرے۔ آج ہم نے بعض چیزیں جو ضروریات نہیں تھی نا، گڑبڑ کیا ہوئی ہے، جو ضروریات نہیں تھی، سہولیات تھی، ہم نے کہا وہ بھی چاہیے، ہماری خواتین نے کہا یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، فلاں چیز بھی چاہیے، پھر اس کے لیے خامد عذر کرتا ہے میرے وسائل اتنے نہیں ہیں، پھر بیوی کہتی ہے تمہارے وسائل نہیں ہیں تو میں باہر جا کر کام کروں گی، میں جاب کروں گی، دفتروں میں کام کروں گی، میں ایئر لائنز کے اندر ایئر ہوسٹس بن کے چلوں گی، لہٰذا تو مجھے نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں درجہ میں نے ایک تمہارا اوپر رکھا تھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ تم اپنی عورتوں کے اوپر مال خرچ کرتے ہو۔ عورت نے ہر جگہ سے لینا ہے، اگر بیٹی ہے تو باپ سے لے رہی ہے، بہن ہے تو بھائی سے لے لیتی ہے، بیوی ہے تو خامد سے لے لیتی ہے، ماں ہے تو بیٹے سے لے لیتی ہے، اسی لیے وراثت میں اس کا آدھا حصہ ہے، مرد کا ڈبل ہے، اس کا سنگل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تو نے کہیں خرچ نہیں کرنا ہے، اور یہ مرد ہے اسے جگہ جگہ پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کبھی بیٹی پہ لگاتا ہے، کبھی ماں پر لگاتا ہے، کبھی بیوی پر لگاتا ہے، کبھی بہن پر لگاتا ہے، لہذا فرمایا میں نے درجہ اس لیے دیا ہے کہ تم ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہو۔ اسلام میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ عورت باہر نکل کر کام کرے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے، وہ گھر کو چلائے، بچوں کی تربیت کرے، اور جب خامد سارا دن کام کاج کر کے تھک کے آئے تو اس کے لیے سکون کا ماحول بنا۔ یہ تھا اسلامی نظام۔ تو فرمایا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات کی ہے کہ جو عورتیں اس بات کو سمجھتی ہیں نا وہ پھر مردوں کی قدر بھی کرتی۔ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ، وہ عورتیں نیک عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار عورتیں ہیں، اپنے خامد کی بھی فرما برداری کرتی ہیں، اور جب خامد گھر میں نہیں ہوتا اپنی عزت کی، اس کے مال کی، اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر ہماری بہنیں سن رہی ہوں، فرمایا جو عورت اللہ کے حق ادا کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، 1 مہینے کے روزے رکھے، اور اپنے خامد کی اطاعت کرے، اور جب خامد نہ ہو اپنی عزت کی حفاظت کرے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس سے مرضی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور یہ اعزاز ملا کس کو تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا جو نمازی ہے نا، جو نماز پڑھا کرتا تھا، یعنی نوافل بھی، سنتے بھی، اور تہجد وغیرہ، یعنی اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام بہت زیادہ کرتا تھا، دعیا من باب الصلاۃ، قیامت کے دن جنت کا ایک دروازہ ہے جسے باب الصلاۃ، باب نماز کہتے ہیں، وہاں سے اسے بلایا جائے گا، تو نے دنیا میں نماز بڑے شوق سے پڑھی ہے، آؤ نماز والے دروازے سے داخل ہو۔ صدقے والے کو کہا جائے گا باب الصدقہ سے داخل ہو جاؤ۔
اور روزے والوں کو باب الریان سے داخل ہو جاؤ۔ اچھا یہ بات جب ہوئی نا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جو بندہ زندگی میں کام کرتا رہا اسی دروازے سے آواز اسے آئے گی، کوئی ایسا بندہ بھی ہے آپ کی امت میں جس کو 8 دروازوں سے آواز دی جائے؟ ان لوگوں کو شوق تھے، وہ سوال کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو 8 دروازوں سے اس کو آواز دی جائے؟ فرمایا ہاں، میری امت میں ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو 8 کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، اور اے ابو بکر صدیق آپ ان میں سے ایک ہیں۔ یعنی جو اعزاز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا ہے وہ اس خاتون کو ملے گا جو اللہ کا حق بھی ادا کرتی ہے اور اپنے شوہر کا حق بھی ادا کرتی ہے۔ 8 دروازوں سے۔ یہاں معاملہ ہی الٹ ہو گئے، اب آرڈر عورتوں کے چلتے ہیں مردوں پر، وہ ہینڈل کرتی ہیں، اگرچہ سب کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے اگلی بات میرے بھائیوں، اگر میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے چیزیں تو یہ بھی جو عرض کر رہا ہوں بڑی کھولنے والی تھی، ٹائم پھر ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دیکھیے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، وہ بیوی جس کی نافرمانی کا ڈر تمہیں لگ گیا ہے، بار بار تمہارا حکم توڑ رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، سب سے پہلا کام اللہ اکبر، بلکہ یہ نافرمانی والی بات بھی سمجھ لے، نافرمانی سے مراد مرد اس کا خاوند ایسا کوئی حکم دے جو شریعت کے خلاف نہ ہو اور بیوی اس کو کر سکتی ہو، اس کے اندر اتنی طاقت ہو تو اس کو ماننا ہر حال میں فرض ہے۔ صرف وہ حکم نہیں مانے گی جو شریعت کے خلاف ہو، وہ کہے پردہ اتار دے اور جا میرے دوستوں کے ساتھ ان کو کمپنی دے اور ان سے باتیں کر، تو وہ اسے کہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، آپ کون ہوتے ہیں میرا پردہ اتارنے والے؟ خامد ہے تو ٹھیک ہے، بڑا بھائی ہے تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتی۔ یہاں تو فرما برداری نہیں ہوگی، لیکن دوسرے احکام فرمایا جب عورت کو دیکھو کہ وہ تمہاری بات نہیں مان رہی، اختلاف ہو گیا میاں بیوی میں، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ غور کرو میرے بھائیوں، فرمایا فائزوہن، ان کو نصیحت کرو، واز کرو، واز نصیحت کیا کرو۔ اللہ اکبر، یا اللہ کون نصیحت کرے؟ جو خود نصیحت کے قابل ہے، وہ مرد، وہ خامد جس نے نصیحت کرنا تھی، اسے سمجھانا تھا، اپنی بیگم کو سمجھانا تھا کہ میں جو تمہیں بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، تم غلطی کر رہی ہو، یہ ضد کر کے تم اپنی بات کو اللہ اور اللہ کے حکم کو توڑ رہی ہو، لہذا اپنی بات سے باز آ جاؤ۔ اس مرد نے سمجھانا تھا جسے ماشاءاللہ خود ہی کوئی پتہ نہیں۔ فائزون، پہلا کام اس کو واز، اور واز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ سمجھا دیا، 2 دفعہ سمجھا دیا اور پھر کہا میں نے حجت پوری کر دیا، نہیں۔ واز کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ اسے نصیحت کی جائے۔ یہ جتنے بھائی تشریف فرما ہے نا، ذرا اس بات پہ غور کرتے ہیں نا کہ طلاق کب جا کر دینا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، تو میرے گھر کی عزت ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، یہ تیری ضد صحیح نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف۔ اگر اسے سمجھ آ جائے، ویسے کیا خیال ہے بھائیوں، اگر خاوند اپنی بیوی کو پیار سے، محبت سے سمجھائے کہ تو یہ جو ضد کر رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو توڑ رہی ہے، بہت حد تک معاملہ یہی ختم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فائزوہن، ان کو اچھے طریقے سے نصیحت کرو،
اگر اگلا مرحلہ یعنی قرآن کی آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر نصیحت فائدہ نہیں دے رہی تو اگلا کام کیا ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں بستر کے اندر الگ چھوڑ دو۔ بستر میں الگ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قسم سے یہ تو وہ باتیں جن کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، خاص طور پر شادی شدہ۔ بستر میں الگ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ گھر میں رہے گی، تم اس سے بات بھی کرو گے، وہ چیز آپ سے لے گی بھی، دے گی بھی، کھانا پکڑائے گی، تم پکڑو گے سب کچھ، لیکن میاں اور بیوی والا تعلق اس کے ساتھ ختم کر۔ آئیں کبھی ہمارے ساتھ وہاں دارالافتاء میں بیٹھ کے دیکھیں، ہر چوتھے دن کوئی کیس آیا ہوتا ہے، کل بھی آئے تھے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ بات کوئی بھی نہیں، بس جی غصہ آ گیا سی، غلطی ہو گئی۔ میں کہا پھر کہنا میں برسٹ مار دیتا ہے طلاق 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 طلاق۔ حالانکہ آگے دیکھیے کیا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ بیوی کو سمجھاؤ۔ او عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص العقل بھی کہا ہے کہ بعض دفعہ اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، اور فرمایا یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وما کسرها، اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا طلاقها، اس کو طلاق ہو جائے۔ لہذا حوصلے کے ساتھ اسے نصیحت کرو، سمجھاؤ، یہ کام نہیں دیتا۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس نے بستر کے اندر الگ چھوڑ۔ اب جو شادی شدہ بھائی بیٹھے ہیں وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک ہفتہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 مہینہ، 2 مہینے، خامد بیوی کے قریب نہیں گیا، ایک دن آتا ہے کہ پھر یہ غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بیوی کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ میرا میاں میرے پاس ہوتے ہوئے، ضرورت ہوتے ہوئے بھی مجھے نہیں بلاتا، آخر اس کا غصہ کافی حد تک نیچے آ جاتا۔ قرآن مجید نے اگلا مرحلہ کیا بتلایا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کے بعد اگلا وَاضْرِبُوهُنَّ، کوئی تھوڑی بہت سختی بھی کر لو، تھوڑی بہت سختی کر لو، اور اس سختی کو قید کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ساتھ۔ یہاں نا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان پر سختی کر لو۔ ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، یعنی کچھ نہ کچھ ڈرانے دھمکانے کے لیے سختی کر لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ضرباً غیر مبرح، ایسی مار نہیں جس سے جسم پر نشان پیدا ہو۔ آپ خود دیکھ لیں، اگر ڈنڈا پھاڑ کے مارنا شروع کر دو یا تھپڑ مارنا شروع کر دو، کوئی چہرے تے ماری جا رہا ہے، کتنے وہ کی ہو گیا بھائی صاحب، میں انہوں سیدھا کر دیا، وہ انہیں سیدھا نہیں ہونا، تو ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اب یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا ٹیڑھا پن برداشت کر کے چلنا پڑے۔ اب یہ ہے کہ کچھ سختی کر لو، ایسی سختی جس سے جسم پر کوئی نشان نہ پڑے۔ بعض مفسرین نے، محدثین نے اس آیت کی شرح میں کیا لکھا ہے کہ پھر کیسے مارا جائے کہ اس پہ جسم میں نشان بھی نہ پڑے۔ کہا کوئی کپڑا لے لو جسے وہ بچے ایسے اکٹھا کر کے ایک بنا کے رسی سے مار دیتے ہیں، ایسے مار۔ یہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 3 مراحل یہاں بیان فرمائے ہیں، اور پھر آگے فرمایا فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر عورتیں تمہاری اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کے خلاف اور کوئی قدم نہ اٹھاؤ۔ اگر وہ فرما بردار بن گئی ہیں، اب اور کوئی بھی ان کے خلاف قدم اٹھانے کی، کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ اکبر۔ واللہ جو لوگ قرآن سمجھتے ہیں، قرآن کے مزاج کو سمجھتے ہیں، یہاں کیا فرمایا ہے؟ اللہ علیٰ کبیرا، وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اگر آج اس نے تمہیں اپنی بیوی پر ایک مرتبہ زیادہ دیا ہے، یاد رکھو تمہارے اوپر اللہ ہے، اس کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اگر تم بیوی کے اوپر بڑا مرتبہ رکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ سب کے اوپر بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ اس لیے انسان بن کر رہو،
یہ مطلب ہے کہ اگر تم آج بلند ہونے کی کوشش کر رہے ہو، عورت پہ ظلم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہے، اس نے تمہارا حساب لینا ہے۔ یہ 3 مراحل ہو گئے میرے بھائی۔ آگے کیا فرمایا کہ اگر یہ کوششیں فائدہ نہ دیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر اب بھی ڈر ہو کہ نہیں بات بنتی نہیں، اگلا سٹیپ کیا ہے؟ فرمایا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کے مرد کے خاندان کے 1-2 بندے جو بات کو سمجھنے والے ہوں، عورت کے خاندان کے 1-2 بندے جو بات کو سمجھنے والے ہوں، وہ بیٹھ کر بات سنیں کہ غلطی کس کی ہے، اسے سمجھائیں۔ میاں کی ہے تو اسے سمجھائیں، بیوی کی ہے تو اسے سمجھائیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اِن یریدا اصلاحا، اگر عورت اور مرد کے خاندان کے لوگ اگر اصلاح چاہیں گے، صلح چاہیں گے، حالات کو سنوارنا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ یوفق اللہ بینہما، اللہ ان میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے، آپس میں حالات ٹھیک کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پہلا مرحلہ، عورتوں کو وعظ و نصیحت کرو، وہ بھی اس وقت جب تمہاری بات نہ مان رہی ہو، اختلاف پیدا ہو جائے، ان کو وعظ و نصیحت کرو۔ دوسرے نمبر پر ان کو بستر میں الگ چھوڑ دو۔ تیسرے نمبر پر کچھ سختی کر لو۔ اور چوتھے نمبر پر 1 بندہ 1-2 بندے مرد، وہ اس کے خاندان کے اس کے خاندان کے دونوں بیٹھ کر بات سنیں، غلطی کس کی ہے اسے سمجھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اصلاح کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کر دے گا۔ اور یہ ہم نے قسم سے تجربہ کیا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے فیملی مکہ میں تھی، اس وقت عین طلاق تک نوبت آ چکی تھی۔ بس جی اب اس کو رکھنا نہیں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ ریاض میں میں تھا تو مجھے فون کیا، ہم آئے، بچے بھی لے کے آئے، چلو عمرہ کر لیں گے۔ ساری بات سنی نا جب، تو واللہ مجھے ایسے لگا کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں بڑے بھی عنوان ہیں، بڑوں کا بھی کچھ قصور ہے۔ پھر ان کو ساتھ لائن پہ لیا، ساری بات سنی، ان کو سمجھایا 1 دفعہ 2 دفعہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کر۔ اب دیکھیں ان 4 مراحل کو ذرا ہم دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فرمایا تھا اس کو نصیحت کرو، ہم کرتے ہیں نصیحت، سمجھاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کو اپنا خاص فضل و کرم کر رکھا۔ نمبر 2 فرمایا بستر میں الگ چھوڑ دو۔ اور یہاں اگر میاں بیوی میں کوئی ایسا اختلاف ہو ہی گیا، میاں نے بولنا چھوڑ دیا، بالکل بات ہی نہیں کرتا، یا بیوی اس سے بات نہیں کرتی، 1 دن گزرے 2 دن گزرے، وہ ضد اور اس طرح کی لاگت بازی میں آ کر وہ کہتی اچھا پھر ہے میں لے چلی ہوں، اپنے کپڑے بھی تھے بچے بھی تھے، اپنے پیو کے گھر چلی، کل جا دفعہ ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تھا کہ اس کو بستر میں الگ چھوڑنا تھا۔ پھر تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ کوئی سختی کر لو۔ یہ بھی اس وقت ہے کہ جب خامد کو لگے کہ سختی کرنے سے کوئی بات بن جائے گی۔ اور یہاں ہم سختیاں کیسے کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کافی دیر کی بات ہے، ہمارے جو گاؤں کا سٹاف ہے، بس سٹاف، وہاں کھڑے ہیں، وہاں میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو گھر، وہ کہیں ناراض ہو کے اپنے والد کے گھر جا رہی تھی، کہتے ہیں چلو گھر، یہ بات مانتی کوئی نہیں ہے۔ اس نے جناب اس تانگا چلاتا ہے، تانگے کے اندر اتنا موٹا ڈنڈا رکھا ہوا ہے، وہ نکالا، سٹاف کے اوپر ہی بیوی کو مارنا شروع کر۔ وہ بیچاری کو 2 لگے، وہ گر گئی منہ کے بل، یہاں بھی چوٹیں لگ گئی، یہاں بھی چوٹیں لگ گئی۔ کیا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ کہا اس بندے کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے جو دن کو تو بیوی کو ایسے مارتا ہے جیسے غلاموں کو مارا جاتا ہے، یعنی جانوروں کو جیسے مارا جاتا ہے، رات ہوتی ہے تو پھر اسے اپنے پاس بلاتا ہے، بڑا عجیب آدمی۔ اور میرے بھائیوں، اختلاف
کوئی ایسا ویسا کام جو تھوڑا سا ایک دوسرے سے یعنی کوئی اختلاف ناراضگی، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے درمیان بھی ہو۔ پتہ ہے ایک حدیث میں آپ کیا فرماتے؟ فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو میرے ساتھ ناراض ہوتی ہے اور جب تو میرے ساتھ خوش ہوتی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ام المومنین کو۔ ویسے حیرت نہیں ہے، امام کائنات، امام الانبیاء، معلم کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو میرے ساتھ ناراض ہوتی ہے اور جب تو میرے ساتھ خوش ہوتی ہے۔ اب آپ اس کی خود ہی وضاحت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تو میرے ساتھ خوش ہوتی ہے نا تو گفتگو کے دوران جب قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ اور جب تو ناراض ہوتی ہے یعنی کوئی بات محسوس ہوتی ہے تجھے تو کہہ دیتی ہے رب ابراہیم۔ دیکھیں کتنی باریک بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے جب تو میرے ساتھ ناراض ہوتی ہے رب ابراہیم کہتی ہے اور جب خوش ہوتی ہے میرا نام لے کے کہتی ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے سے ام عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، یہ تھا پیار، یہ تھی زندگی اسلامی معاشرہ۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، اللہ اسم کا، صرف آپ کا نام زبان پہ چھوڑ دیتی ہوں۔ مطلب یہ تھا میں کیونکہ کوئی ایسی بات محسوس ہو چکی ہوتی ہے آپ کا نام نہیں لیتی، لیکن آپ کی محبت تو میرے دل میں اسی طرح ہوتی۔ ہم ہوں تو کیا کریں، چھوٹی چھوٹی بات پر قسم سے، چھوٹی چھوٹی بات پر۔ حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے استاد محترم جامعہ رحمانیہ میں پڑھاتے تھے، سرالی کلام والے۔ ہم نے ان سے بخاری پڑھی ہے، وراثت پڑھی ہے۔ ایک کیس آ گیا طلاق کا، پوچھا کیوں طلاق دی بھائی؟ کہا جی یہ کہتی تھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ملنے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں جانا۔ اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ میں نے کہا نہیں جانا۔ اس نے کہا میں جا رہی ہوں۔ تو میں پھر انہوں آکھا جی تو گھر تو باہر قدم رکھا دے تینوں طلاق طلاق طلاق۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی جھگڑے والی بات ہے بھائی؟ چلو عورت نے ضد کر لی، وہ جانا چاہ رہی ہے، اس معاملے کو کوئی اچھی طرح بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا کہ چلو تم ابھی نہ جاؤ پھر ہم اکٹھے چلیں گے، یا کوئی اس طرح بات ہو سکتی۔ طلاق طلاق طلاق، یہ مراحل ہیں میرے بھائیوں۔ میں دوبارہ بار بار عرض کر رہا ہوں، اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، قرآن مجید یہ کہتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنی بیوی کو نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ۔ اگر یہ دیکھ رہے ہو کہ فائدہ نہیں ہو رہا، دوسرا کام یہ کرو واہجروہن فی المضاجع، انہیں بستر کے اندر الگ چھوڑ دو۔ اگر یہ بھی کوئی نہیں فائدہ دے رہا، واضربوہن، ان کے ساتھ تھوڑی بہت سختی کر لو۔ اور اگر یہ بھی فائدہ نہیں دے رہا اور دونوں کے خاندان کے لوگ بیٹھ کر ان کی بات کو سنو، اگر بیوی کی غلطی ہے اسے سمجھاؤ، خامد کی غلطی ہے اسے سمجھاؤ، اللہ کا حکم سناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سناؤ، اور اسے بتاؤ کہ غلطی تیری ہے۔ اپنی بیٹی کو کہو بیٹا غلطی تیری ہے، اگر داماد کی غلطی ہے اسے سمجھاؤ آپ کی غلطی ہے۔ حالات انشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں اگر صلح کی کوشش کرو گے، اصلاح کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ہم جن سے محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، بڑا دعویٰ ہے، ہاں جی تسی تے حضرت علی نو من دے ہی نہیں، یہ ہمیں تانے ملتے ہیں، تسی تے جی اولیاء نو نہیں من دے، حضرت علی۔ کہا بھائی کیسے مانے ہمیں بتاؤ، آپ جی حضرت علی سے محبت ہی نہیں کرتے۔ ہم نے کہا بھائی کیسے کرنی ہے؟ کہتے ہیں مشکل کشا سمجھو۔ ہم نے کہا جی اس سے تو ہمیں معاف رکھو
ویسے ہمیں محبت اتنی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کے دیگر افراد ہوں، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم جیسوں سے دنیا بھر جائے ان کے قدموں کی خاک جیسے نہیں ہم ہو سکتے، لیکن جیسے تم مناتے ہو ایسے نہیں۔ آئیں ایک واقعہ ان کا بھی سنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لائے۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ یہ وہ وقت ہے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ناراض ہو کر کسی بات سے گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ بھی سمجھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ باہر نکل گئے۔ عین اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کیا پوچھا؟ اینا ابن امی کی، بیٹا آپ کے چچا کا بیٹا کہاں چلا گیا ہے؟ ویسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، مراد تھا کہ آپ کا کزن کہاں گیا ہے، یعنی حضرت علی کہاں گئے ہیں۔ بیٹی کی بات سنیے قسم سے، اور یہ جو ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ اس پہ غور کریں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں خواتین جنت کی سردار۔ فرمایا کان بینی و بینہ شیء فخرج، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، وہ میرے ساتھ لڑے ہیں، انہوں نے میری توہین کی ہے، نہیں، اپنی بات بھی کی ہے، خاوند کی بات بھی کی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان میرے اور ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے، وہ گھر سے نکل گئے ہیں۔ آگے سسر کا کردار بھی دیکھیے، داماد کا کردار بھی دیکھیے۔ آپ نے ایک کسی صحابی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ وہ کہاں ہیں۔ وہ گئے نا مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں، دو چادریں باندھی ہوئی تھی، ایک اوپر اور ایک نیچے، بڑا سادہ سا ماحول تھا۔ ساڈے کول تو بھی سوٹ نے، پھر بھی اسی کہنے ہونا شادی تے کیڑا پا کے جائی، خاص طور تے خواتین۔ تو وہ چادر جو اوپر والی تھی وہ ادھر پڑی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر پڑے ہیں، کچا فرش تھا، ساری مٹی پیچھے لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو اٹھایا، ہاتھ سے پکڑا، قم ابا تراب، او مٹی دے پیو ذرا کھڑا ہو جا۔ آپ کی کنیت تھی ابو الحسن، بڑے بیٹے کا نام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ عرب جو ہیں بڑے بیٹے یا بڑی بیٹی کی نام پر کنیت رکھتے ہیں، مثلا کسی کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے تو ابو فاطمہ، عائشہ ہے ابو عائشہ، بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے ابو عبد الرحمن۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی میرے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، آپ کی کمر سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قم ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ، اور ایک میں قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا، گھر لے آئے، اور کیا فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ تمہارا خامد ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس کی خدمت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپ پہ فرض ہے۔ بس لڑائی ختم، پوچھا ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے، سیدہ فاطمہ نے نہیں بتایا کہ ہوا کیا ہے۔ یہ تیری بیوی ہے، یہ تیرا خامند ہے، اس کا حق یہ ہے، تمہارا حق یہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ابا تراب، مٹی کے باپ، یہ لفظ اتنا پسند آیا، کہا آج کے بعد کوئی بندہ مجھے ابو الحسن نہ کہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کہا ہے، آج کے بعد میری کنیت ابو تراب ہوگی اور صلح ہوگی۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاور دے رکھی ہو، طاقت دے رکھی ہو، اور دماد کمزور ہو،
تو پھر ہم سب سے پہلے آ کے اس کا سر پھاڑتے اور بعد میں پوچھتے ہوا کیا ہے، ڈانگا سوٹے لے گئے آ جانا سی۔ یہ ہیں 4 مراحل طلاق سے پہلے۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے طلاق سے پہلے کے مراحل یہ 4۔ اپنی بیوی کو نصیحت کرو، یا اللہ کون نصیحت کرے، اسی تے آپ نصیحت دے قابل ہوئے میں ہیں، ہمیں خود ہی اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، کیا نصیحت کریں گے جو نہ اللہ کی تعلیمات کو جانتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتے۔ پھر کہا تھا بستر میں الگ چھوڑ دو، پھر کہا تھا کچھ سختی کر لو، پھر کہا تھا دونوں خاندانوں کے لوگ بیٹھ کے بات سنیں، جس کی غلطی ہو اسے سمجھائیں، یہ کوشش کرو اللہ تعالیٰ صلح کے اسباب پیدا کر دے۔ اب یہ 4 مراحل، اس کے بعد بھی اگر بات نہ بن رہی ہو تو 1 طلاق دینا ہے، صرف 1 طلاق۔ اچھا حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت تک طلاق ہی نہیں سمجھی جاتی جب تک 3 دفعہ نہ کہا جائے، حالانکہ 1 دفعہ کہنا تھا کہ جاؤ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ ویسے کیا خیال ہے بھائیو، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو نا کہ ایک خاوند جس کو اللہ نے شعور دیا ہے وہ اپنی بیوی کو لمبا عرصہ نصیحت کر چکا ہے، نمبر 1۔ ایک مثال لیتے ہیں، 1 سال تک اس نے سمجھایا ہو، نمبر 2 اس نے بستر میں الگ چھوڑا ہے، چلو جی 1 مہینہ کر لو، نمبر 3 اس نے کچھ سختی کی ہے، وہ کچھ چند دن لگا لو، اس کے بعد یہ دونوں کے خاندان نے بیٹھ کر بات سنی ہے، صلح کی کوششیں کر رہے ہیں، کافی سارا ٹائم اس میں گزر چکا ہے۔ اب جب یہ سارے مراحل خاوند گزار آیا ہے اسے پتہ چل جائے گا کہ اب یہ بیوی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، سوچ سمجھ کے پھر طلاق دے گا۔ اور طلاق دینا بھی کب ہے؟ عورت کے ایام شروع ہوں تو طلاق نہیں دے سکتا، جس طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو اس میں بھی طلاق نہ دے۔ اگر دے گا تو ہو جائے گی، لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ وہ انتظار کرے جب بیوی ایام سے پاک ہو، پھر بھی اسے سمجھائے کہ میں نے 4 مراحل گزارے ہیں، تجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر اب تو باز نہ آئی تو میں تجھے طلاق دے دوں۔ پھر طلاق دے 1۔ اس کے بعد قرآن کیا فرماتا ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ 3 حیض انتظار کرے، 3 ماہواریاں خاوند کے پاس گزارے، اور اس کے بعد اگر اس دوران خاوند نے صلح نہیں کی، میاں بیوی کی صلح نہیں ہوئی، رجوع نہیں ہوا، اب یہ عورت آزاد ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے اور اس کا آگے نکاح ہو سکتا ہے۔ 1 طلاق دینا تھی اور اسے رجی طلاق کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر میاں بیوی کو عقل آ جائے اس کا آگے کہیں نکاح نہیں ہوا، عدت ختم ہو گئی، 1 طلاق ہے، تو یہ خاوند اسے نیا نکاح کر کے اپنے پاس دوبارہ لا سکتا ہے۔ ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بہن کی شادی اپنے دوست سے کروائی، مختصر سی بات ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے، انہوں نے طلاق دے دی۔ اب عدت بھی ختم ہوگی، 1 طلاق تھی بھائیو، 1 طلاق، عدت ختم ہو گئی، اب عورت آزاد ہو گئی۔ حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن وہ آزاد ہو گئی اس نکاح سے، لیکن ابھی آگے نکاح نہیں ہوا تھا۔ اس پہلے خاوند نے کہا حضرت ماکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں اپنی بیوی کو نیا نکاح پڑھ کے اپنے پاس واپس لانا چاہتا ہوں۔ اگر پھر بھی صلح ہو جائے نا بھائیو، 1 طلاق ہو چکی، نکاح نیا ہوگا اور 2 طلاقیں باقی ہوں، یعنی عدت کے اندر رجوع ہے اور عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے اگر طلاق 1 ہو یا 2۔ حضرت ماکل پتہ ہے کیا کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اب میں اپنی بہن کی شادی تجھ سے نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس کلام میں آیت کریمہ پتہ ہے کیا اتاری؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ،
ان عورتوں کو نہ روکو، اگر رجی طلاق ہے، عدت ختم ہو چکی ہے، اب یہ اپنے پہلے خامند کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں، اے ولیو، اے سرپرستو، ان عورتوں کو اپنے خامدوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، یہ پہلے والے خامد زیادہ حق رکھتے ہیں اپنی بیویوں کو لوٹانے کا۔ یا اللہ، کس سے زیادہ حق رکھتے ہیں؟ باپ نہ آنے دے رہا ہو اس سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، بھائی نہ آنے دے رہا ہو اس سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اگر طلاق رجی ہے، عدت ختم ہو چکی ہے، یہ بیوی کو نکاح کر کے اپنے پاس واپس لا سکتا ہے۔ کیسا پیارا نظام تھا۔ ایک صحابی نے طلاق دے دی نا بیوی کو، کچھ دن گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ وہ تو نے بیوی کو طلاق دی تھی، کیا بنا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے پیچھے بتایا کہ جب بیوی کو طلاق ہو، عدت کے ایام بیوی نے رجی طلاق میں خامد کے پاس گزارنے، وہ کہتے ہیں نہیں میری بیوی، رات کا ٹائم تھا، چاندنی رات تھی، میں نے اسے کہا پانی ڈال دو، دیکھو طلاق ہوئی ہے، ابھی عدت باقی ہے، کہا وہ ڈال دو پانی، کہتے ہیں وہ پانی گھڑے وغیرہ سے جو بھی اس وقت تھا مشکیزہ تھا اس سے ڈالنے کے لیے اٹھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا چل رہی تھی، اس کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا، مجھے اس کی پنڈلی اتنی خوبصورت نظر آئی کہ ہم میاں بیوی نے صلح کر، یہاں کو ایسا معاملہ ہو جائے رہنے دیتے ہیں خامد کے پاس، فوراً لینے آ جاتے ہیں کہ چلو اب تیرا اس گھر میں کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو یہ تھا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ اتنا بڑا لمبا چوڑا پروسیجر، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق طلاق طلاق، ہن پھر کدھر جائیے؟ اور جدوں عقل آندی ہے نا، پھر جاندے نے اپنے مولویاں کول، وہ کہندے نے ایندا ہن کی کری؟ نہیں مولوی صاحب آ ویکھو جی، دسو ذرا میاں بیوی اکٹھے کیویں ہو سکنے ہیں؟ وہ کہندے نے پھر ایندا حلالہ کرا۔ حلالہ کیا ہے؟ اس کا نکاح کسی اور سے کریں گے، 1-2 دن کے لیے پہلے سے طے کر کے نکاح کریں گے اور وہ طلاق دے دے گا، پھر تیرے ساتھ شادی ہو سکتی۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اس عورت کو پہلے خامد کے لیے حلال کرے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، حلالہ کرنے والے پر بھی اور کروانے والے پر۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر مجھے پتہ چلا کسی نے یہ کام کیا ہے میں اسے کوڑے ماروں۔ اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حلالہ کرنے والے 20 سال بھی اکٹھے رہیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا، وہ زنا کرتے رہیں۔ یہاں حلالہ سینٹر کھلے ہوئے، پھر آتے ہیں ہمارے پاس، یہ کل بھی آئے قسم سے 3-4 عورتیں 7-8 مرد وہ آ کے بیٹھے ہیں دارالافتاء میں، رو رہے ہیں، کیا ہوا بھائی؟ او جی میں طلاق دی، مولوی صاحب میں غصے چ طلاق دیتی ہے۔ ماشاءاللہ کوئی پیار محبت چ بھی طلاق دیندا ہے؟ میاں بیوی بڑے پیار محبت نہ رہ رہے ہون تے خامد آکھے آؤ باؤ جی آج پھر تھانوں طلاق ہی نہ دے دئیے تے چل پھر تینوں طلاق، اور غصے میں ہی ہوتی ہے نا۔ اور مرد وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے، یہ سارے مراحل سے گزر کر جب اسے پورا یقین ہو جائے بیوی میرے پاس نہیں رہنا چاہتی، پھر اس کو طلاق، ایک طلاق صرف، پھر صلح ہو سکتی ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اس کے بعد دوسری طلاق کے بعد بھی یہی پروسیجر ہے۔ تیسری کے بعد الطلاق مرتان، 2 طلاقیں الگ الگ ہو جائیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب تیسری طلاق سوچ سمجھ کر دو، اگر تم نے دے دی بیوی حرام ہے تمہارے اوپر، یا اسی طرح روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ یہاں کہتے ہیں نہیں میں نہیں انہوں طلاق دینی، بھائی نہیں گزارا ہوتا طلاق دے دو، نہیں پھر انہوں پتہ لگے گا یہ میرے کو کیوں نہیں رہی، میری نہیں تو کسے دی بھی نہیں، اے سارے بونگے اکٹھے ہوئے بندے۔ یہ اسلام نے کہا تھا اگر تیری نہیں اسے طلاق دو تاکہ وہ اچھے طریقے سے تم چھوڑو تاکہ کہیں اور نکاح کر سکے، میری نہیں تو پھر کسے دی۔
10-10 साल गुजर गए, बीवियों को पास लेकर नहीं आए और ना तलाक दी। ज़िद और हट धर्मी की इंतहा। एक वाक़या आखिर में सुनाता हूँ सऊदी अरब का। वो मुख्तसर सा, बीवी मियाँ से कोई इख्तलाफ हो गया, कहती है तल्लिक नहीं, तल्लिक नहीं, तल्लिक नहीं, तलाक दे, तलाक दे, तलाक। वो समझा रहा हो अल्लाह की बंदी, ये कोई बात है तलाक मांगने वाली? नहीं नहीं तलाक। जब ज़्यादा बात बढ़ी ना, एक दिन कहती है इन कुंत राजुलन फतल्लिकनी, अगर मर्द हैं तो फिर मैंने तलाक दी। मर्द का पुत्र है ना तो लिया तलाक। उन्हें कहा अच्छा चलो सही है। वो अंदर गया, कुछ लिखा, कागज़ में डाला, उसको बंद किया, सरेस वगैरह लगा कर गम वगैरह लगाई, कहा ऐ फट जा। अब उसने ना पकड़ा, माँ बाप के घर चली गई। 2 हफ्ते गुजरे ना, औरत का गुस्सा ठंडा हुआ तो अब कोशिश कर रही है कि खामद के साथ कोई राब्ता हो। कोई और 10 दिन गुजरे, खामद को फ़ोन किया। क्या कहती है कि माँ जे था व माँ तसल था, ना तो तू मेरे घर आया है ना मुझे फ़ोन किया है। तो उन्हें कहा हुण मैं तेन काहदे वास्ते फ़ोन करना। वो तलाक का मुतालबा खुद किया है। एक पता की हाँ दी कहती है चलो मैं ही गुस्से च कह दिता सी, तैनू तो अल्लाह ने अकल दी है ना, तू तो मर्द है। उन्हें कहा मैं मर्द ही हाँ, औरत नहीं हाँ। जाओ पढ़ मैं की लिखा है। उन्हें खोल के वेख्या, अल्लाह अकबर, वहाँ क्या लिखा है? उसने लिखा तू मेरे बच्चों की माँ है, मेरी इज्जत है और मैंने तेरे साथ एक अरसा गुजारा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर लिखा है औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। तू इस वक्त गुस्से में है, तलाक मैं तुझे नहीं देता, लेकिन हाँ ये है तू गुस्से में जाओ अपने बाप के घर को 2 हफ्ते रह आओ, जब अकल आ जाएगी मैं तुझे लेने आ जाऊँ। इस औरत ने नीचे पता है क्या लिखा? अंत रजुल हक। कहती है असल मर्द तू ही है। असल मर्दानगी ये है कि औरत के साथ अच्छा सलूक किया जाए। और यहाँ माशाल्लाह कलाशनकोव का पूरा बरस्ट रखा है ना, थोड़ी सी बात हो, थोड़ी सी तलाक तलाक तलाक, और बाद है जो मौलवी के पैर जा पड़ रहे हैं। और वल्लाह हमने फिर यह भी देखा, यह कुरान और हदीस का एजाज़ है। हमने यह भी देखा है मेरे इलाके का सबसे बड़ा सरकोप हमारे दूसरे भाइयों का, बेटी को तलाक होती है, अल्लाह अकबर, मेरे मामूजाद भाई को कहता है फतवा लेकर दो। वो नाम नहीं लिखा। मैंने भाई को कहा बड़े हैं मुझसे, मैंने कहा किसका फतवा है? नाम लिखा नहीं आपने? कहते नहीं ऐसे लिख दो कि 1 तलाक हुई है, क्या हुआ है? मैंने लिख दिया। कहते हैं नहीं जी फतवा चाहिए। अल्लाह अकबर, जब नाम आए तो मैंने कहा ये तो वो साहब हैं जो खुद सबसे बड़े मुफ्ती हैं। कहा हाँ जी हुई है। अब अपनी को तलाक हुई है तो अब कोई हलाला नहीं है। अब याद आते हैं कुरान और हदीस को मानने वाले फ़कीर। ये मैंने मुख्तसर सा अर्ज़ कर दिया है। तलाक देना है तो किस तरह देना है, तलाक से पहले वाले मराहिल क्या हैं। इसके अलावा एक और अहम मौजू है कि तलाक क्यों देनी चाहिए, क्या क्या असबाब हैं। ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक ता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अच्छा जामिया मस्जिद उमर फ़ारूक रहमान मसला यूसुफ तस्वीर साहब ये एक ऐलान सुन लें जी। एक दीनी प्रोग्राम हो रहा है तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस, और 17 अक्टूबर को जामे मस्जिद उमर फ़ारूक नज़द ये क्लिक है
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزز ماؤں اور بہنوں، یہ چند گزارشات طلاق کے حوالے سے میں نے کی ہیں جو آج معاشرے میں اس کی شرح، اس کی ریش و تناسب بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ دینی تعلیمات سے جہالت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ تو عرض کیا ہے کہ طلاق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 مراحل ذکر کیے ہیں۔ اپنی بیوی کو لمبا عرصہ واعظ و نصیحت کرے، سمجھائے، کیونکہ مرد کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے۔ معاملات کو چلانے کا انداز، معاملات کو چلانے کا طریقہ یہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض عورتیں بڑی ذہین ہیں ماشاءاللہ، لیکن عموماً جو ہوتا ہے مرد حضرات، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے حوصلہ دے رکھا ہے، بردباری دے رکھی ہے، یہ طریقہ سمجھا رکھا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے سمجھائیں۔ نمبر 2، بستر میں الگ چھوڑیں۔ نمبر 3، کچھ سختی کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، دونوں کے خاندان کے لوگ بیٹھ کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں، جو غلط ہو اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر ایک طلاق دینا ہے، وہ بھی اس حالت میں جب بیوی طہر میں ہے اور اس کے ساتھ تعلق بھی قائم نہیں ہوا ہے۔ ایک طلاق دینا ہے، اس کے بعد 3 مینسز، تقریباً 3 مہینے، یہ عورت کے وہ ٹائم ہے رجوع کا۔ اگر میاں بیوی کو عقل آ جائے وہ رجوع کر سکتے ہیں، نہ کریں تو رجوع کا ٹائم ختم ہو جائے تو بعد میں نکاح ہو سکتا ہے، اگر اس عورت کا کہیں آگے نکاح نہ ہوا ہو۔ یہ ہے میرے بھائی طلاق کا طریقہ، اور کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو یہ بھی عرض کر دیں گے طلاق کن وجوہات کی بنیاد پر دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔